بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2424 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ قرض دیا تھا۔ پھر ان کے آپس میں مسجد نبی میں ملاقات ہو گئی تو آپ نے ان سے مطالبہ کیا ابھی میرا قرض لوٹاؤ۔ وہ کوئی عذر بیان کرنے لگے، دونوں کے مابین تھوڑا سا آواز بلند ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے حضرت کعب کو اشارہ کیا کہ آپ یوں انگلی سے اس طرح کیا کہ آدھا کر دیں۔ حضرت کعب نے فوراً اطاعت کی اور آدھا قرضہ معاف کیا، آدھا وصول کیا، آدھا چھوڑ دیا۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ قرض صحابہ کے مابین بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ مطالبہ ہے، وہ جواب دے رہے ہیں، آواز بلند ہو گئی، جس کو امام بخاری نے ایک حدیث کے عنوان میں جھگڑے سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایک تنازع سا پیدا ہوا۔ تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، کوئی بڑے مقام پر آ جاتا ہے تو کیا وہ جائز دنیاوی امور سے بالکل کنارہ کش ہو جائے؟ یہ ہمارا مذہب نہیں کہتا۔ یہ آج کل ہم نے ایک تصور پیدا کیا ہے کہ ذرا کوئی بابا بن گیا، تسبیح پکڑی، کام دھندہ سارا چھوڑ دیا، آستانہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اب یہاں سے گندم کی بوری آ رہی ہے، یہاں سے چاول آ رہے ہیں، یہاں سے پیسہ آ رہا ہے، یہاں سے پبلک آ رہی ہے، وہ کچھ کام دھندہ نہیں کرتا، بیٹھ کے دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہب کا یہ طریق ہی نہیں ہے، یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ انبیاء علیہ السلام نے خود محنت فرمائی ہے، صحابہ کرام سب کے سب کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے، کوئی تجارت کرتے تھے، کوئی کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے۔ یہ ہم نے الگ نکالا ہے کہ بابے کو بٹھا دیا کہ بابا جی آپ کا کام ہے بس پبلک کو یہ سمجھانا بجھانا اور تعویذات دینا، آپ کوئی کام دھندہ نہ کرو۔ وہ کیوں نہ کرو؟ یہ تو صحابہ کرام کی سنت اور طریقہ ہے۔ تو پھر ہمارے جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جو پھر بزرگ بن جاتا ہے، جس کو بزرگی حاصل ہو جائے، وہ کوئی کام دھندہ نہیں کرے گا، وہ دکان پہ نہیں بیٹھے گا، وہ کاروبار نہیں کرے گا، وہ آستانہ بنا کر بیٹھے گا اور لوگوں سے نذرانے لے لے کر اپنے بیوی بچوں کو اس پر پالے گا۔ اور اگر کوئی ایسا نہ ہو بلکہ ایک بزرگ بن گئے ہیں، داڑھی بھی ہے ان کی، نماز پڑھتے ہیں اور واقعی بزرگ ہیں اور وہ پرچون کی دکان چلاتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے نہیں یار یہ تو ولی نہیں ہو سکتا، پرچون کی دکان چلا رہا ہے، دنیا کما رہا ہے۔ ارے بھائی، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کوئی کاروبار کرتا تھا، کوئی کھیتی باڑی۔ انصاری جو صحابہ تھے وہ یعنی مدینے کے جو صحابہ تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کا بنیادی پیشہ یہ تھا۔ اور جو مہاجر صحابہ تھے وہ تقریباً تمام بزنس مین تھے اور بزنس کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے ہیں تو یعنی خلیفہ بنے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بازار میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں؟ اگر میں یہاں نہیں ہوں گا تو میرا گھر بار کیسے چلے گا؟ یعنی بھائی میں کچھ کماؤں گا، کام کروں گا تو میرے گھر چلے گا نا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو خلافت کا کام کیسے چلے گا؟ پھر صحابہ کرام نے آپس میں مشاورت کی اور پھر بیت المال سے آپ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ وہ بھی اس لیے نہیں کہ بیٹھ کے آپ تسبیح گھماتے رہیے گا اور وظیفے بتاتے رہیے گا پبلک کو، کسی کے سر پکڑ کے اس پہ دم پھونکے مار مار کے دم کرتے رہیے گا، یہ نہیں۔ اس لیے کہ آپ ایک یہ نظام حکومت چلانا ہے۔ اگر آپ کو ہم ان کاروباری معاملات سے فارغ الذہن نہیں کریں گے تو آپ کیسے یکسوئی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے اس پہ نگاہ کیسے رکھ سکیں گے؟ یہ لازم بات ہے کہ آپ کو پھر ہمیں ذہنی طور پہ فارغ کرنا ہے، تو وہ پھر وہاں سے اگر فارغ ہوئے ہیں تو پھر وہ دین کے کام میں لگے رہیں۔ اسی لیے جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے ان کے خلاف جہاد کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جہاد کیا، تو یہ وہ ان کاموں میں۔ تو یہ میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں، اور جو لوگ ایسے ہمارے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں جو بزرگی کا یہ معیار بنا بیٹھے ہیں کہ جب انسان بزرگ ہو جائے تو وہ سارے کاروبار بند کر دیتا ہے، نوکری وہ نہیں کرتا، کام دھندے چھوڑ کر لوگوں کے وظیفوں پہ نگاہ رکھ کر اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا گزارا کرتا ہے اور وہ آستانہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے، ہمارے مذہب اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یاد رکھیں، کوئی تصور نہیں ہے۔ جا کے کام کرو، نوکری کرو، ٹھیک ہے، پھر آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ بیٹھیں بھی، لوگوں کے لیے دعا کریں، کوئی دم وغیرہ کر دیں، یہ بھی شرعاً جائز ہے، تعویذات لکھ کر دے دیں جو صحیح کلمات پر مشتمل ہوں، لیکن اسی کو زندگی بنا لینا
اور اسی کو پھر اسی کو ذریعہ معاش بھی بنا لینا، اس کا ہمارے مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر میں دوسری گزارش آپ سے یہ کروں گا، اگر آپ کو ایک کاروبار کرتا ہوا داڑھی والا ایک عالم دین نظر آتا ہے، اگر پرچون کی دکان پہ نظر آتا ہے، اگر مزدوری کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ یہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ کاروبار کر رہا ہے، یہ جاب کر رہا ہے، یہ پرچون کی دکان پہ، یہ کپڑے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھائی، صحابہ کرام نے یہ سب کیا ہے۔ ان کاروبار کرنے میں، نوکری کرنے میں اور بزرگ ہونے میں کیا کوئی ضد ہے آپس میں؟ یہ دن ہے وہ رات ہے کہ جمع نہیں ہو سکتے؟ یہ آپ کا غلط خیال ہے۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں میری کتاب قرب الہی پڑھیں آپ۔ صحیح تصوف اگر آپ کو سیکھنا ہے، قرب الہی پڑھیں، تاکہ جو جعلی قسم کے لوگوں نے ہمارے درمیان اپنے دھندے چلانے کے لیے اور اپنے کاروبار اور لوگوں کی جیبیں خالی کروانے کے لیے ایک غلط تصور تصوف کا اور ولی کا قائم کیا ہے، وہ پاش پاش ہو جائے اور آپ صحیح لوگوں کو پہچاننے میں کامیاب ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ پھر یہ اس طرح کے معاملات صحابہ کے مابین ہوئے ہیں، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ نے اشارہ کیا کہ آپ آدھا کر دیں۔ اور کیوں؟ وہ سن رہے تھے نا سرکار بات کہ حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی حضرت ایک عذر بیان کر رہے ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کافی عرصہ ہو گیا، آپ کو دینا چاہیے۔ تو ان کی تنگ دستی کو محسوس کر کے سرکار نے ان کے لیے فرمایا آپ آدھا کر دیں۔ تو اب میں یہ آپ کو نیکسٹ پروگرام کے لاسٹ میں کہہ رہا تھا کہ لاسٹ پروگرام کے لاسٹ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت اور ایک منصبی حیثیت، آپ نبی بھی ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ استاد ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ مرید کی حیثیت رکھتے ہیں، شاگردوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تو 2 منٹ نہیں لگائے، فوراً اپنا آدھا قرضہ ختم کر دیا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر واقعی کوئی ایسے معظم دینی آپ کے سرپرست ہیں، کوئی عالم دین ہیں، بعمل عالم دین، اچھے مفتی صاحب ہیں، کوئی شیخ کامل ہیں جو باعمل ہیں، دنیا سے بے نیاز ہیں، وہ اگر آپ کو کوئی نصیحت کرتے ہیں اور اس میں آپ کو وقتی طور پہ کچھ مالی نقصان نظر آئے، تب بھی اس کی پرواہ نہ کریں، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب وہی بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بزرگ کون ہوتا ہے۔ ہم تو پبلک کو دیکھ کے بزرگی کا معیار قائم کرتے ہیں۔ کوئی الائچی دے دے پڑھ کر، بابا بالکل بے عمل ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، الائچی دے دے، بچی کی شادی ہو گئی، جی الائچی والی سرکار زندہ باد۔ اور اب بس وہ کچھ بھی کرے، بے نمازی ہو، گالیاں بکے، گندی گندی عورتوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے بے پردہ، ہمیں پرواہ نہیں، میرا کام ہو گیا، مجھے الائچی کھلائی تھی، میری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ ہم تو اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل پر بزرگیوں کو سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اب اس قسم کے باباؤں کی بات کی میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کہیں کہ یہ کر دو تو آپ فوراً کر دیں۔ آپ سوچیں کہ جو مفتی صاحب نے کہا تھا کہ بزرگ کہیں تو کر لیں، پہلے بزرگوں کو پہچاننا سیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے۔ جتنا بڑا متقی اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگ۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس تقوی ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک قلبی صفت کا نام ہے، قلبی وصف کا نام ہے کہ جب قلب کو یہ صفت تقوی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نہیں گناہوں سے بچتا ہے، وہ علم دین سیکھتا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس طرح کے پبلک میں بھی رہتا ہے لیکن دنیا کو غالب نہیں ہونے دیتا کہ نماز قضا ہو جائیں، گناہ کی طرف لگ جائے، حرام کی طرف بڑھ جائے، وقت کے ضائع کرنے کی طرف بڑھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہوتا ہے صاحب تقوی، یعنی صاحب علم بھی ہوتا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صاحب تقوی ہوئے۔ ہمارے یہاں جی ولی کون ہے؟ بابا، جس کے بڑے بڑے بال ہیں، داڑھی غائب ہے، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، ادھر 12-14 کڑے ڈالے ہوئے ہیں، گلے میں مالائیں ہیں، کالا سا جبہ پہنا ہوا ہے، ہفتوں ہفتوں نہایا نہیں ہوا، نہ غسل کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، اس سے ثنا سن لو تو ثنا نہ آئے، اور وہ ڈنڈے والی سرکار آ گئی صاحب، جبے والی سرکار، ڈنڈے والی سرکار۔ بچہ تم کچھ پریشان لگتا ہے، جی بابا ادھر آ، یہ ڈنڈا مارا، جا تیرا کام ہو جائے گا۔ بابا خوش ہو گیا، وہ نکال کے بابا کو نظرانہ دے دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بزرگ آدمی یار، بابا ڈنڈے والی سرکار،
سائیکل والی سرکار، شلوار والی سرکار، وہ بابا نے شلواریں لٹکا دی پوری وہاں پر، یہ کیا جہالت ہے۔ سگریٹ والی سرکار، جپھی والی سرکار، یہ سرکاریں جو بن گئی ہیں یہ وہی سادہ لوگ ہیں جو عقیدت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن معیار شرع ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ان کی ظاہری شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر، ظاہری حلیے سے متاثر ہو کر اصل معیار شرع کو فراموش کر بیٹھے اور ان چیزوں کو معیار شرع بنا لیا۔ حالانکہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھو تو یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے۔ کسی کو پانی پہ چلتے دیکھو کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے۔ کمال یہ ہے، فرمایا بزرگ وہ ہے اور کمال یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے، یہ ہے اصل کمال۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی صحیح بزرگ ہیں دنیا سے کنارہ کش اور وہ آپ کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی مشورہ دیں، اسے سعادت سمجھ کے قبول کریں۔ اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عشق کا معیار کیا ہے، ان کے عشق کی ظاہری علامت کیا ہے، یہ آج کل کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ہم نے اپنے معیار بنا لیے ہیں جی، یہ عاشق رسول ہیں، کیا کرتے ہیں جی 12ویں پہ 20 دیگے پکاتے ہیں۔ یہ عاشق رسول ہیں، کیا کرتے ہیں جب 12ویں آتی ہے تو 50 لاکھ کی لائٹنگ کرتے ہیں اپنے علاقے کے اندر۔ بھئی یہ آپ اگر محبت اور پیار کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں، یہ کوئی عشق کی حتمی علامات نہیں ہیں، مستند علامات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے کون سا 12ویں منائی تھی؟ اگرچہ منع نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام نے جس طرح ہم کر رہے ہیں اس طرح تو نہیں کیا انہوں نے۔ لائٹنگ وائٹنگ کوئی جلوس وغیرہ انہوں نے تو نہیں نکالا ایسا باقاعدہ، تو پھر آپ ان کو سب سے بڑا عاشق کیوں کہتے ہیں؟ تو میں یہی گزارش کرتا ہوں، ایک چیز آپ کو ان کے اندر کامن نظر آئے گی جو ان کو واقعی ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعی عاشق تھے، اور وہ کیا؟ جب نبی نے فرما دیا تو بس نبی کے فرمان پہ جان بھی قربان۔ انہوں نے نبی کی اطاعت کی ہے، نبی کا حکم مانا ہے، ان کے تیوری پہ کبھی بل نہیں آئے، انہوں نے اپنے کاروباری نقصان کو نہیں دیکھا۔ جب نبی نے فرما دیا تو بس کرنا ہے۔ اور یہاں ڈیڑھ ہوشیار کہ کھانا کھلا رہے ہیں، علاقے سجا رہے ہیں، اور نبی فرما رہے ہیں نماز پڑھو، ٹائم نہیں ہے، حلال کماؤ، نہیں کریں گے، نامحرم کی طرف مت بڑھو، لڑکیوں سے دوستی تو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہم، گالی گلوچ مت دو، گالیاں تو دیں گے۔ نبی کریم نے علم کو سیکھنا فرض قرار دیا، ہمیں بیسکس تک پتہ نہیں ہوتی، یعنی نبی کا کوئی کہنا نہ مانو اور اپنا ایک معیار بنا لو کہ بھئی میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور جو یہ کرتے ہیں وہ سب عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ واہ بھئی واہ! اس طرح تو ایک آدمی معیار بنا لے کہ جس نے کو پینٹ شرٹ پہنے اور اوپر سفید کوٹ پہنے، اسٹیتھوسکوپ لٹکا لے تو وہ ڈاکٹر ہے، بس یہ میرا معیار ہے، اور وہ کلینک کھول کر بیٹھ جائے، تو بتائیں آپ اس کو ڈاکٹر تسلیم کر لیں گے صرف اس کے کہنے کی بنا پر؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے پوری وہ تعلیم حاصل کرنی ہوگی، پریکٹس کرنی ہوگی، تب کہیں جا کے اس کو پرمیشن ملے گی، لائسنس وغیرہ کہ وہ اپنا ہاسپٹل کھولے یا کوئی اپنا کلینک وغیرہ چلائے۔ آپ اس کے ظاہری حلیے سے تو اس کو ڈاکٹر نہیں بنا لیں گے، یا اس کے بنائے ہوئے معیار کو قبول کر کے علاج کروانا شروع کر دیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لیکن دین ایک مظلوم ہے، اپنے اپنے معیار بنا کر جی متقی ہیں ان سے ملیے، اب دیکھتے ہیں تو تقوی کی کوئی علامت ان میں نہیں ہے۔ تو بھئی کیا کرتے ہیں یہ؟ ماشاءاللہ مسجد میں ہر مہینے 5000 روپے چندہ دیتے ہیں۔ بھئی چندہ دینے سے تقوی کا کیا تعلق ہے؟ اپنا ایک معیار بنا لیا، حاجی صاحب چودھری صاحب جو ہیں یہ بہت جی ہر مہینے 20 دے کے غریبوں میں بانٹتے ہیں، بڑے متقی آدمی ہیں، ٹھیک ہے کھانا کھلانا اچھا ہے، وہ بھی اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ ہو، ریاکاری نہ ہو اور مستحقین کو کھلائیں تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے آخرت میں انعام ملے۔ ریاکاری کر کر کے کرنا اور دکھاوا کرنا اور فوٹویں کھنچوانا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا بلکہ سزا ملے گی۔ لیکن اس کا تقوی سے کون سا تعلق ہو گیا؟ وہ نہ صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نہیں، گناہ سے بچ رہا ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے، گالیاں وہ بکتا ہے، اگر تھوڑا سا کوئی اس کے خلاف کر دے تو ذاتی انتقام لینے میں آدمی کو ختم بھی کروا دیتا ہے، لیکن 20 دے کے کھلا رہا ہے تو آپ نے کہہ دیا متقی۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے عوام سے، خدا را اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے معیار کو فوقیت دیں۔ صحابہ کا کمال ہی یہ ہے کہ جب نبی نے فرمایا ایمان لاؤ اور اپنے آباء و اجداد کو کہو کہ وہ جہنمی ہیں کیونکہ وہ غلط عقیدوں پر تھے، صحابہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا، نہ باپ دیکھا، نہ ماں، نہ برادری، ماموں، تایا، زاد، کچھ بھی نہیں، کلمہ پڑھا سرکار کے قدموں میں۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا علاقہ چھوڑ دو، اپنا آبائی علاقہ مکہ چھوڑو، جہاں پر پیدا ہوئے، جہاں پر پلے بڑے، گلیاں مانوس، گھر، برادری، پورا خاندان وہاں پر ہے، اور کاروبار ہیں سب سے بڑھ کر، وادیاں جانوروں سے بھری ہوئی ہیں،
لیکن نبی کریم نے فرمایا سب چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنے ساتھ نہ لو، کچھ کو ایسا نہ ہو کہ کافر تمہیں دیکھ لیں۔ رات کے اندھیروں کے اندر نکل کر مدینہ منورہ سب چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، اور پھر مدینہ شریف جب آئے ہیں تو انصار صحابہ سے فرمایا ایک مہاجر کو اپنا بھائی بناؤ اور اپنا آدھا مال اپنے بھائی کو دے دو، ان کی تیوری پہ بل نہیں پڑے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو مانتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض کہتے ہیں کاش میں نبی کے زمانے میں ہوتا۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، جس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا، مسلمان بنایا، نبی سے محبت کرنے والا بنایا، اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں ہم کیا کر رہے ہیں ذرا یہ بتاؤ نا۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، مسجدوں کو ہم نہیں پسند کرتے، سارے آوارہ گرد قسم کے دوست ہمارے، اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھ لیں کوئی ایک نام بھی متقی پرہیزگار کا نظر نہیں آئے گا، سارے کے سارے ٹیٹے پیٹے بے نمازی شرابی اور گٹکے کھانے والے، وہ سب کے نام ہوں گے ہمارے، یا رشتہ داروں کے ہوں گے جو سارے کے سارے فاسق فاجر اور اسی طرح شریعت سے بھاگنے والے۔ تو کیا آج کے دور میں نبی کے فرمان پر عمل کرنا آپ کی نگاہوں میں معمولی اور حقیر ہو گیا؟ پھر اپنے آپ کو کہنا کہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، محبت بھی نہیں، عشق جو اس کی بہت ہی اوپر کی ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری، وہ اس کا دعویٰ، تو یہ مناسب نہیں۔ یہ دیکھیے اس واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ فوراً نبی کی اطاعت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اطاعت کی طرف آنا چاہیے۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب التقاضی، تقاضا کرنے کا باب، 2425 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا۔ زمانہ جاہلیت یعنی اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ، اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور میرے عاص بن وائل پر چند دراہم تھے۔ میں اس کے پاس ان کا تقاضا کرنے گیا تو اس نے کہا کہ میں تم کو وہ دراہم اس وقت تک نہیں دوں گا حتیٰ کہ تم محمد کے ساتھ کفر کرو، یعنی ان کا انکار کرو۔ یہ ایمان لے آئے تھے، عاص بن وائل ایمان نہیں لایا تھا، کہا نہیں دوں گا تمہارا پیسہ، اس وقت دوں گا جب تم محمد کا انکار کر دو، چھوڑ دو ان کو، میں دے دوں گا۔ تو میں تمہیں اس وقت تک نہیں دوں گا حتیٰ کہ تم ان کا انکار کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں محمد کے ساتھ کفر نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم کو مارے پھر زندہ کرے، یعنی اگر ایسا ہو کہ تجھے مار کے پھر اللہ زندہ کر دے تب بھی میں انکار نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ پھر چھوڑو حتیٰ کہ میں مر جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے مال اور اولاد دی جائے گی، پھر میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ یعنی مذاق اڑائے گا، ٹھیک ہے بس پھر ابھی نہیں دیتا، مجھے مرنے دو، دوبارہ زندہ کروں گا، پھر تیرا قرضہ وغیرہ دوں گا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا اور کہا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی، سورہ مریم۔ اس میں انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔